الصلاۃ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع اس متعلق ہے کہ پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ہم لوگ جہاں جہاں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ بھی ہے تو پھر بھی دو نمبری اور خرابیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ اور اس کی سبب کیا ہیں؟ تو آج ہم ان اسباب کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اس کا جو حل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آج ہم اس کا ذکر کریں گے۔ آپ مسلمانوں کے جو خلافت کا نظام تھا، خلافت راشدہ، پھر اس کے بعد خلافت بنو امیہ، پھر خلافت بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور مغل بادشاہوں تک جس زمانے میں امن، سکون اور معاشرے کے اندر خرابیاں نہیں ہوئیں، اس کے پیچھے بھی وجہ یہی قرآن مجید کی آیات رسول اللہ کے فرمان تھے۔ مطلب انسان کی صحبت، محفل اور سنگت ہی اس بندے کے عمل اور زندگی کے کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں نے دو آیات پڑھی ہیں، مطلب دو صورتوں سے آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی تو سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی اور دوسری دو تین آیات میں نے سورہ فرقان کی پڑھی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ چاہے تمہاری قوم، رنگ، نسل سے موافقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا رب نے حکم فرمایا، اور سورہ فرقان کی جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میدان محشر لگے گا، قیامت کا دن قائم ہوگا، تو لوگ کہیں گے، یا ویلتا، ہائے میرے لیے خرابی، ہائے افسوس، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بناتا جس کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو گئی۔ آخرت کی بربادی انسان کی دوستی اور یاری کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کی کردار سازی، اس کا اچھا کردار، اس کا برا کردار، اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا تعلق اس کی صحبت کے ساتھ ہے۔ جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اس کے اندر رنگ نظر آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ اپنے محبوب سے مخاطب ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے میرے محبوب، اچھا اللہ اپنے محبوب سے جب مخاطب ہوتا ہے، اس سے مراد بھی حضور کی امت ہی ہے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی تو امت کے لیے ایک مثال ہے نا۔ تو حضور ایسا کریں گے تو اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور کی زندگی کو مثال بنایا اور حضور کو حکم کر کے امت کو سمجھا دیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، محبوب آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں، ان کے بیچ میں رہیں۔ کن کے بیچ میں؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح بھی ذکر کرتے ہیں اور شام کو بھی، صبح و شام جن کا اللہ کے ذکر میں ہو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ نے ان سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب یہ آیت مبارکہ کن لوگوں کے بارے میں تھی؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں وہ فقراء صحابہ جو انتہائی غریب تھے، انتہائی فقیر تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو حکم دیا وہ اس وجہ سے دیا کہ محبوب ان کے دلوں کا جو خلوص ہے نا وہ مالداروں کے پاس نہیں ہے، اور امت کو یہ سمجھا دیا کہ اگر کوئی نیک و صالح بندہ چاہے مالی لحاظ سے غریب بھی ہو نا، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، کہ جو اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں محبوب تم نے ان کی صحبت اور ان کی سنگت میں رہنا ہے۔ تو گویا کہ یہ حضور لوگ تو حضور کی صحبت میں آتے تھے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا کہ محبوب آپ نے ان کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کے رکھنے ہیں ان لوگوں کے درمیان، یدعون ربہم، جو رب کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ ڈائریکٹ حکم دے رہا ہے امت کو، اے میرے نبی کی امت، یہ حکم تو میں نے نبی کو دیا لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہ جو اللہ والے ہیں نا ان کی صحبت سے پیچھے نہ ہٹنا، ان کی مجلس میں جانا،
اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. امام مالک علیہ رحمہ کے زمانے میں ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا، بڑا مشہور ہے. ہارون رشید نے اپنے بیٹے کو امام مالک علیہ رحمہ کے پاس بھیجا پڑھنے کے لیے. تو امام مالک، کیونکہ ہارون رشید خود بھی عالم تھا، کوئی جاہل نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، بلکہ عالم دین تھا، دین پڑھا ہوا تھا، تو اس کو قدر تھی اہل دین کی. اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ امام مالک کے پاس پڑھو جا کے. پہلے امام مالک کو پرکھنے کے لیے کہ یہ دنیا دار مولوی ہے کہ دیندار ہے، تو امام مالک کو کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ امام مالک کو کہو کہ مدینہ چھوڑو اور یہاں بغداد آ جاؤ، اور بغداد میں آ کے مجھے حدیث رسول پڑھاؤ. اور وہ بادشاہ ہارون رشید کوئی پاکستان جتنے ملک کا بادشاہ نہیں تھا، پاکستان جیسے 40 ملکوں کا بادشاہ تھا. یعنی 3 بر اعظموں پہ ان کی حکومت تھی. ایشیا کے کچھ حصہ آذربائیجان، وہ روس سے لے کر افریقہ تک کے تمام علاقے اور سارا عرب اور ترکی سمیت یہ سارا حصہ اکیلے تنہا بادشاہ کون ہے جی؟ ہارون رشید. ہم کہتے ہیں جناب کوئی اگر کوئی مالدار بندہ، کوئی پیسے والا ہو نا، زور آور ہو، تو ہمیں کبھی ویسے ہی کہتے یار چکر لگانا، تو ہم اتنا فخر سمجھتے یار اتنا مالدار ہے، اتنا بڑی سیٹ ہے، اتنا بڑا اس کے پاس پروٹوکول ہے اور اتنا اختیار والا بندہ ہے، مجھے بلا رہا ہے تو میرے لیے بڑا اعزاز ہے. لیکن امام مالک علیہ رحمہ انہوں نے فرمایا، خط میں فرمایا کہ جا کے اپنے بادشاہ کو کہہ دو کہ اگر پوری دنیا کی دولت اور اپنی بادشاہت بھی میرے قدموں میں لا کر رکھ دے، رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اس کو میرے پاس آنا پڑے گا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں آ سکتا. جب امام مالک نے پرکھ لیا نا، وہ ہارون رشید نے پرکھ لیا کہ یار یہ دنیا دار مولوی نہیں ہے جو مالداروں کے دروازوں پر اور ان کے جناب محلوں پر جا کر بھیک مانگے، یہ کوئی دنیا دار مولوی نہیں ہے، یہ اللہ والا آدمی ہے. تو اپنے بیٹے کو پھر تیار کیا کہ جاؤ امام مالک کی صحبت میں جا کے وہاں جا کے پڑھا کرو. تو امام مالک علیہ رحمہ ظاہری بات ہے استاد سے جیسا پڑھا اپنے استاد سے تو ویسے آگے پڑھایا. امام مالک نے چونکہ خدمت کی تھی استاد کی، ان سے محنت سے پڑھا اور ان کی خدمت کر کے ادب کر کے پڑھا. تو ہارون رشید کے بیٹے کو بھی امام مالک نے پکڑایا لوٹا، چلو بھائی پانی بھر کے لاؤ وضو کے لیے. اب بادشاہ وقت کا بیٹا ہے بھائی، یہاں تو ایک ایم پی ایم این اے کا بچہ ہو نا تو اس کے نخرے ماننی ہوتے. وہ کہتا ہے جی ہم لندن سے جا کے پڑھ کے آئے ہیں، ہمیں خبردار کوئی ایسی بات کہے، اونچی بات کہے، ہمیں کوئی نہ سکھائے، ہم پہلے سکھائے ہیں. لیکن جو قومیں اپنے بڑوں سے سیکھتی ہیں نا ان کا نام زندہ رہتا ہے. جو قومیں غیروں سے سیکھتی ہیں، اقبال نے یہی تو کہا تھا نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. اپنی ملت کو قیاس اقوام، یعنی اپنے آپ کو وہ کافروں کی طرح مت سمجھو کہ جن کی نظر میں نہ باپ کا ادب ہے، نہ ماں کا ادب ہے، نہ استاد کا ادب ہے، نہ بڑے کا ادب ہے، نہ چھوٹے پر شفقت ہے. یعنی وہاں پر کتے کی ویلیو سمجھی جاتی ہے، استاد اور ماں باپ کی کوئی ادب و احترام نہیں ہے. وہاں پر ایسا ہے نا، یعنی استاد کسی کو جھڑک نہیں سکتا لیکن کتا مر جائے تو اس کا افسوس ان کو ہوتا ہے. تو مقصد یہ کہنے کا ہے، اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. فرمایا ہماری جو نشانی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، حضور علیہ السلام کا دیا گیا ایمان ہے. تو امام مالک علیہ رحمہ نے جب بھیجا ہارون رشید کے بیٹے کو پانی بھرنے کے لیے، پہلے عادت تھی نہیں، لیکن امام مالک نے بڑے طریقہ کار سے اس کو ادب و آداب سکھایا. تو اچانک ایک دن ہارون رشید آیا تو امام مالک کا بیٹا ان کو ہارون رشید کا بیٹا وضو کروا رہے امام مالک کو، اور لوٹا پکڑا ہوا ہے اور ہارون رشید بیٹھا. امام مالک جب تشریف لائے اپنے درس حدیث جہاں دیتے تھے وہاں تشریف لائے. اب مدینہ منورہ ہے، حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک ہے، اور زمانہ وہ ہے 2 صدی کا، آج سے 1200 سال 1250 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. امام مالک فوت ہوئے 170 ہجری میں، اور یہ غالباً 1447 چل رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں 1250 سال یا 1300 سال پرانی بات ہے. اب یہ اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں حضور کے روزے کی اور مدینہ منورہ کی حالت کیسی ہوگی. آ کے بیٹھے امام مالک تو کہا حضور ایک بات کہنی ہے میں نے. امام مالک نے فرمایا جی بولیں. یا امیر المومنین آپ بات کریں. تو کہا جی آپ نے میرے بیٹے سے وضو کروا رہے تھے. تو امام مالک نے فرمایا چلو اچھا اگر تمہیں برا لگا ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم نہیں کروائیں گے. امام مالک نے یہی سوچا کہ شاید یہ برا من آ گیا. کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو وضو کروا رہا ہے اور پانی وہ ڈال رہا ہے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں. تو کہا میں بات سمجھا نہیں. کہا حضور آئندہ جب وضو کریں پانی لوٹے سے پانی بھی میرا بیٹا ڈالے گا اور پاؤں کو مل کے بھی وہی دھوئے گا. یہ پھر وہ لوگ تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. لوگ کہتے ہیں یار جو پہلے 500 سال میں مسلمانوں نے ترقی کی ہے نا، اس ترقی کی مثال آج تک نہیں ملتی. کیوں؟
وجہ تھی. پہلے 500 سال کے مسلمان چاہے سلاطین تھے, بادشاہ تھے, وزیر تھے, مشیر تھے, وہ اپنے زمانے کے علماء, صلحاء اور نیک لوگوں کی مجلس میں جایا کرتے تھے کہ ان کی محفل میں جانے سے ہمارا اندر ٹھیک ہوتا ہے اور ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے. آج ہم نے دین کو, مدارس کو, مساجد کو اور اللہ والی کی صحبت کو, جیسے ہم دنیا میں ہم کوئی چیز کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہم خرید لیں گے, لیکن یہ خریدنے سے چیز نہیں ملتی, یہ ادب و عاجزی سے حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس زمانے میں آپ کہیں نہیں گئے کسی کے دروازے پر, آپ نے بولا دین سیکھنا ہے تو ہمارے پاس آنا پڑے گا, تو بادشاہ ہوگا تو اپنے گھر ہوگا, ہمیں تیرے مال سے اور پیسے سے اور پروٹوکول سے کچھ نہیں ہے. یہی وجہ تھی ہارون رشید جیسا بادشاہ بھی وہ امام مالک کا ادب احترام کرتے نظر آتا ہے. تو ہر زمانے میں جتنے بادشاہ گزرے وہ ادب احترام کرتے ہوئے نظر آئے, ہر زمانے میں گزرا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ, بابا فرید الدین, لوگوں نے نام تو سنا ہے. بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں, صحبت میں, اس زمانے میں جو بادشاہ تھا التمش, وہ حضور بابا جی کی خدمت میں آ کر دلی سے آتا تھا پاک پتن میں. تو کسی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, بھائی تو بادشاہ ہے اور اتنی بڑی تیری ریاست ہے ہندوستان میں, بڑا تیرا پروٹوکول, بڑا تیرا تنتنا ہے, بڑا تیرا آگے پیچھے لوگ ہیں نعرے مارنے والے, تو ایک بابے کے پاس جس کے کپڑے بھی جناب سلائی لگی ہوئی ہے, جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں, اور تو ایسے بابے کے پاس آتے ہو. تو التمش نے یہی بات کہی کہ ہمیں دنیا اگر چاہیے تو ہمیں لوگوں کو ہمارے پاس آنا پڑتا ہے, لیکن اگر ہمیں دین اور ایمان چاہیے نا تو ہمیں ان کے پاس آنا پڑتا ہے. تو ہر زمانے میں یہ رہا. تو آج کل کے دور میں ہم نے سمجھا کہ شاید یار دین ہم ایسے لے لیں گے یا ہمیں نیک لوگوں کی صحبت وہ ایسے مل جائے گی, ایسے نہیں ملے گی. ہر زمانے میں لوگ اللہ والوں کی ہی صحبت میں گئے. اور دیکھیں قرآن مجید میں کیسی بات کی, قرآن مجید نے آخرت کا منظر بیان کیا. سورہ زخرف اٹھا کے پڑھیں, آیت نمبر 67 پہ, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ نے فرمایا قیامت کو ہر بندہ میدان محشر میں ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہوگا. وہی جو سورہ فرقان میں بات آئی تھی, یا لیتانی, یا لیتا, کاش کہ ہائے افسوس میری ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ ہوتی, لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. اس وجہ سے قیامت کو لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے, اوے میں نے تیری وجہ سے 2 نمبری کی, اور تم نے مجھے بتایا تھا کہ جناب چینی اسٹاک کر لے, مہنگی کر کے بیچی, تیری وجہ سے میں نے کیا تو اپنا ایمان خراب کیا. تو نے مجھے کہا تھا یہ 2 نمبری کر تو میں نے یہ کی اور میرا ایمان بگڑ گیا. تیری وجہ سے میں نے بدتمیزی کی, تیری وجہ سے بد اخلاق ہوا, تیری وجہ سے میں نشے میں پڑ گیا, تیری وجہ سے بے حیائی میں پڑا, اور آج تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا. تو وہ کہے گا کہ میں نہیں اٹھاؤں گا. تو حضور نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ان لوگوں کی جو آپس میں دنیا میں گناہوں میں ایک دوسرے کے مومن تھے, وہ کہیں گے کہ میں نے تمہارا آج بوجھ نہیں اٹھانا, آج اپنا اپنا بوجھ ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, جو پکے ٹھکے دوست ہوں گے, ایک دوسرے سے یاری لگانے والے, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, لیکن الا المتقین. اللہ فرماتا ہے جن کی دوستی, یاری اور تعلق اللہ کے لیے قائم تھا نا, اللہ فرماتا ہے جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے قیامت کو بھی آئیں گے. دنیا کا دوست قیامت کو کام نہیں آنا, کام نہیں آنا. قیامت کو وہی نا, انسان اپنی یہی انگلیاں یہ دبائے گا, اس کو کاٹے گا, ہائے افسوس سے میں نے اس کی بات کیوں مانی, کاش کہ میں اچھے لوگوں کی صحبت میں گیا ہوتا. تو آج یہ جو ہم سوچتے ہیں, بڑے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں, یار جگہ جگہ پہ مولوی حضرات جمعے کو تقریریں کر رہے ہیں, جگہ جگہ پر جناب اجتماعات ہو رہے ہیں, مذہبی اجتماعات, 2 نمبری سے لوگ باز نہیں آتے, بے حیائی سے باز نہیں آ رہے, اور طرح طرح کی خرابیاں جو امت کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر جو ہیں اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہیں, اس میں خرابی میں کمی کیوں نہیں آ رہی؟ کہ یہ خرابی کرنے والے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اچھی صحبت سے دور ہیں, جو نیک صحبت سے, اللہ والوں کی صحبت سے, نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے. اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں, حضور نے فرمایا دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو کسی دوست کا دین ہوگا, دوست اسی کے دین پر ہوتا ہے. اور ہماری قوم کی آج کل کی مائیں اچھی صحبت سے بچوں کو منع کریں, نہیں بیٹا ابھی تمہاری یہ عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی, ابھی یہ کام کرنے کی عمر نہیں ہے, ابھی نماز ابھی پڑھو, ابھی پیسہ کماؤ. ابھی جب ماں باپ کی ترجیحات ہی اولاد کے لیے اس طرح کی ہوں گی تو پھر بڑے ہو کر چاہے آکسفورڈ پڑھا لو بچوں کو, چاہے تم جناب امریکہ میں اپنے بچوں کو پڑھا لو, وہاں پر پھر کتے کی اہمیت اس کی ماں باپ سے زیادہ ہوگی.
کیونکہ اس کو ادب و آداب کا تو بچپن سے نہیں بتایا گیا، اچھی صحبت نہیں دکھائی گئی، اچھی مجلس کا رخ ہی نہیں دکھایا گیا۔ امام حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ کسی نے امام حسن بصری سے پوچھا، حضور آپ کو اتنا دین کا علم، اتنا دین کی باتیں، یہ آپ کو کیسے آپ نے سیکھی ہیں؟ امام حسن بصری کی بات سنیے، اللہ والے، اللہ اکبر، کیا وہ لوگ تھے جن کی صحبتیں، سنگتیں، مجلسیں، اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ تھا؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں مجھے دین کا علم کتابوں سے اتنا نہیں حاصل ہوا، فرمایا جتنا مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی صحبت سے حاصل ہوا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کیا، اور یہ وہ حسن بصری ہیں بڑا قریبی زمانہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان سے بھی تربیت حاصل، حضرت ام سلمہ کی صحبت میں بھی گئے، کیونکہ تب بچے تھے بہت زیادہ، حضور کے ان حجروں میں جہاں پر جالیاں ہیں، یہ انہی حجروں میں سے ایک حجرہ حضرت ام سلمہ کا تھا، وہاں پر جا کر آپ تربیت لیتے، فرمایا ایک تو سیدنا علی کی صحبت تھی، اور دوسرا بچپن سے ہی جب میں نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کی صحبت اور سنت اختیار کی ہے۔ فرمایا دین سارا پڑھنے سے نہیں آتا، کتابیں سے پڑھنے سے دین بولیے نہیں آتا، بلکہ دین آتا ہے اچھی صحبت سے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو کورس کر لے علم دین کا، یا ہر بندہ جناب مدارس چلے جائے، بلکہ اچھی صحبت بندے کی تربیت اچھا کرتی ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام فرمایا کہ المرء علی دین خلیلی، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، حضور نے فرمایا پھر بندہ دیکھ لے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ انہی کے دین پر ہوگا، اچھے لوگوں کی صحبت۔ میں امام صاحب ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بھی بات کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور شافعی، یہ جتنے ائمہ کا دور ہے، آپ ان کے بچپن کا زمانہ پڑھ لیں، ان کا بچپن کن لوگوں میں گزرا؟ اللہ والوں کی صحبت میں۔ احمد بن حنبل علیہ رحمہ حالانکہ عالم بن گئے، ایک بوڑھے ضعیف بابے کی صحبت میں جا رہے ہیں، کسی نے کہا بھائی آپ اتنا علم پڑھ لیا ہے، اتنا دین پڑھ لیا ہے، قرآن و حدیث کے آپ عالم ہیں، آپ کو کیا ضرورت کسی کے پاس جانے کی؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جو بھی کاریگر بنتا ہے کسی استاد کے ذریعے بنتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں کوئی ماسٹر بن گیا تو استاد کے بغیر نہیں بن سکتا۔ آج آپ کے انٹرنیٹ میں ساری کتابیں موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے کہ بھائی الیکٹریشین کا کام جاننا ہے تو کہاں سے آغاز کریں، کہاں سے لے کر کہاں تک، اینڈ تک سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن جب تک استاد پریکٹیکل کر کے نہیں بتائے گا تب تک نہیں آتا۔ بھائی کتابیں موجود ہیں، کتابیں چھپ چکی ہیں، 3 سال کے ڈپلومے کرنے کے باوجود بھی بندہ کہتا ہے یار مجھے کچھ نہیں آتا جب تک 1 سال کسی استاد کے پاس نہ لگا لوں۔ احمد بن حنبل علیہ رحمہ اس زمانے میں حضرت بشر حافی کی صحبت میں ہی جا رہے ہیں۔ بشر حافی بھی کیسے درویش آدمی تھے، اتنا گم تھے رب کی محبت میں، ایسی ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا، یعنی مجذوب تھے، زیادہ جذب میں رہتے تھے، حالانکہ عالم تھے لیکن اللہ کی محبت میں ان کو اپنا ہوش اکثر نہیں ہوتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آتے تو باتیں کرتے پھر ایک جذب کی کیفیت میں چلے جاتے، یعنی رب کے ذکر میں ایسے محو تھے کہ ان کو اپنے آپ بھی ہوش نہیں تھا۔ احمد بن حنبل کے صحبت میں جو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتے، تو لوگوں نے کہا احمد بن حنبل سے حضور اتنا دین کا علم پڑھ لیا ہے تو اب بھی ایک بابے کی صحبت سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی؟ اب یہاں پر ان لوگوں نے جو کہتے یار میرا ماں پہ میرا مرشد ہے، بے شک ماں باپ بڑا عظمت وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن دین لینے کے لیے جو اہل نظر جو دین کے ماہر ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ کے جو والد ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھے، تو کیا امام ابو حنیفہ اپنے والد کی صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ لیکن نہیں، اپنے والد کے پاس بھی جتنا دین تھا وہ لیا، پھر امام جعفر صادق کی صحبت میں گئے، 2 سال امام جعفر صادق کے پاس رہے۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، کسی نے پوچھا امام صاحب سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا میری عمر 2 سال ہے۔ کتنی؟ حالانکہ امام صاحب کی عمر، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی عمر 80 برس آپ نے زندگی جی ہے، اور جب امام جعفر صادق کی سنگت میں گئے آپ کی تب بھی 60-65 سال عمر تھی، تو کیا بتا رہے میری کتنی عمر ہے؟ 2 سال۔ تو کہا حضور کیسے؟ فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان، فرمایا یہ 2 سال ہی ہیں جس میں پتہ چلا ہے کہ رب اور رسول کی تابعداری کرنی کیسی ہے،
یہ وہ باتیں تھی جب امت کے بڑے بڑے لوگ بھی اللہ والوں کی صحبت اور سنگت اختیار کیا کرتے تھے، ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے. اب آپ خود اندازہ لگائیں نا، داتا صاحب علیہ رحمہ نے جو کشف المجوب میں بات کی ہے اور نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ نے اس کی تشریح کی ہے، فرمایا کہ اگر کسی کوئی مرشد نہ ملے نا، یہ کتاب پڑھ لے کشف المجوب. تو فرمایا اس کو داتا صاحب نے فرمایا کہ اس کو رہنمائی مل جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی بزرگ کی کتاب اگر بندے کو جو ہے ہدایت پر لگا سکتی ہے اور اس کے اندر روشن کر سکتی ہے، تو خود بتاؤ اس کی صحبت کیا کمال رکھتی ہوگی. جب وہ خود بیٹھتے ہوں گے تو ان کی محفل و مجلس کیا چیز ہوگی، ان کی نظر. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو. فانه ينظر بنور اللہ، کیونکہ مومن رب کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ والوں کی جو صحبت ہے یہ بڑی ضروری ہے. تو معاشرے میں جتنی خرابیاں نوجوانوں کے اندر، آج کل کی نوجوان لڑکیوں کے اندر، وجہ نیک صحبت نہیں ہے. ان کو صحبت ہی بچپن سے ہی جب ملی ہے جناب ناچ گانے کی، ٹک ٹاک کی اور اس طرح کی محافل اور مجالس جہاں پر خلاف شرع امور سر انجام پائے جا رہے ہوں، تو وہاں پر پھر ایسی نسل میں کوئی پھر نیک و صالح بندہ نہیں پیدا ہوتا. پھر وہاں بچے بھی بچپن سے ڈانسر ہی ہوں گے. جہاں پہ ہمیں 14 اگست میں یہ سکھایا جا رہا ہے باجے بجاؤ اور ناچ گانی کرو اور جناب بنگڑے ڈالو، تو بھائی یہ کون سی خوشی ہے؟ کون سی 70,000 بہنوں اور بیٹیوں کی عزت جب پامال ہوئی ہے تو پھر پاکستان بنا ہے. اور لیا کس لیے تھا؟ کہ یہاں پر اللہ کا دین ہم غالب کریں گے، اللہ کے دین کا نظام جو ہے غالب کریں گے. وہاں پر ہمارے اپنے جسم پر دین غالب نہیں ہو رہا. ہمارا اپنے جسم، ہمارا اپنا وجود، اس پہ دین ہمارا نافذ نہیں ہو رہا. تو ہم نے اسلام آباد پہ کیا دین نافذ کرنا بھائی؟ ہمیں تو کوئی نہیں نا روک رہا. اچھے کام سے کوئی روک رہے ہیں بھائی؟ آپ کو کوئی نماز پڑھنے سے روک رہے؟ کوئی بے حیائی سے آپ کو کوئی کہہ رہے بھائی بے حیائی کرو؟ نہ روکنے والے کو کوئی روک رہا ہے، نہ کرنے والے کو کوئی روک رہا ہے. ہر بندے کو آزادی ہے نا. حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اپنے نظام میں لے کے نا بھائی اس قوم کے اپنے وجود میں دین نہیں ہے تو نظام میں دین کہاں سے آئے گا؟ تو مقصد یہی عرض کرنے کا ہے کہ پہلے جو لوگ تھے ان کے زمانے کے نظام اگر اچھے تھے، پیچھے وجہ نیک لوگوں کی صحبتیں تھیں. اگر آپ جہانگیر بادشاہ کا زمانہ پڑھیں تو جہانگیر بھی شروع میں بڑا عیاش تھا، لیکن جب حضرت مجدد الفسانی کی صحبت میں آیا نا تو جہانگیر کا دل پھرا اور وہ اللہ کی طرف مائل ہو گیا. آگے پھر جتنے مغل آئے وہ سارے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. عیاشیاں تھیں ان میں، لیکن ان میں جو اللہ والوں کے قریب تھے نا وہ دیندار تھے، ان کا عمل و کردار اچھا تھا. تو آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک والنافح الخیر. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھی صحبت اور بری صحبت کا میں تمہیں فرق بتاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک صحبت، اچھی محفل، اچھی مجلس کی مثال مشک کی خوشبو کی طرح ہے. مشک یہاں رکھی ہو نا تو پورے یہ حال کے اندر خوشبو پھیل جائے. یعنی حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مومن ہوگا نا، اللہ والا ہوگا، اس کو کہنا نہیں پڑے گا میں عاشق رسول ہوں. اس کی خوشبو، اس کا کردار ہی بتائے گا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ جلیس السوء، اور بری محفل کی مثال کیسی ہے؟ سرکار نے فرمایا کحاملی نافخ الخیر. فرمایا جیسے بٹی، لوہے کی بٹی ہو، دھواں بھی کالا، بدبو بھی ہے، آگ بھی ہے جو کپڑوں کو جلا دے. اسی کو پھر ایک صوفی بزرگ نے کہا نا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں خوشبو پاویں لئیے نہ لئیے تے ہلے آنا زارا. تے برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کچھ کچھ ملیے چنکا پہن ہزاراں. تو یہ حدیث مبارکہ کی اللہ والوں نے اپنی زبان کے اندر جو ہے نا اس کی تشریح بیان کی ہے. تو اگر چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی آنے والی نسل نیک ہو جائے تو سب سے پہلے خود اپنی صحبتیں اور محفلیں بدلیں. اپنے کردار کو ٹھیک کرنے چاہتے ہیں تو کسی اللہ والے کی صحبت اور مجلس اختیار کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں کہ نہیں ہیں بھائی؟ حضرت عمر کی بات سنیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی کوئی خواہش ہے زندگی کی جو پوری نہ ہوئی ہو؟ اللہ اکبر. یہ بات بہت گہری کر رہا ہوں، اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو یہ سارا عنوان آپ سمجھ جائیں گے. حضرت عمر جیسا بندہ بھی ایک خواہش رکھتا ہے. پوچھا حضور آپ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں. کس کے جیسے؟ ابو عبیدہ. حضرت عمر کو ابو عبیدہ بہت پسند تھے، بلکہ فرمایا کہ اگر جب حضرت عمر شہید ہو گئے نا، فرمایا اگر ابو عبیدہ ہوتے تو اپنے بعد میں وصیت کر جاتا کہ ابو عبیدہ کو خلیفہ بناؤ.
حضرت عثمان کو خلیفہ بنانے کی وہ تو بعد میں ووٹنگ ہوئی نا حضرت عثمان کے بارے میں، وہ نہ ہوتی، ڈائریکٹ وصیت ہوتی. تو بہرحال فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ جو مکان ہے میرا مکان جہاں حضرت عمر رہتے تھے، فرمایا میرا مکان بندوں سے بھرا ہو، فرمایا لیکن وہ بندے عام نہ ہوں، ابو عبیدہ جیسے لوگوں سے بھرا ہو. اور فرمایا عمر چاہتا ہے کہ ان تمام لوگوں کی عمر خدمت کرے. یعنی ابو عبیدہ حضرت عمر کی نظر میں ایسے باکمال بندے تھے کہ حضرت عمر بھی چاہتے تھے کہ اللہ مجھے ابو عبیدہ جیسے لوگ عطا فرما. حالانکہ اس زمانے میں حضرت علی بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کو نیک نہیں ہے یا ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حضرت عمر کا جو میرٹ تھا نا وہ بڑا بلند تھا. پر میں چاہتا ہوں کہ ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں اور عمر ابو عبیدہ جیسے بندے کی خدمت کرے. یہ دیکھیں یہ نیک لوگ تھے، اور اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری آئے. یہ کون ہے جی ابو ذر غفاری؟ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 7 اشخاص ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور رب رسول دونوں پیار کرتے ہیں، جن سے رب رسول پیار کرے. ابو عبیدہ حضرت ابو ذر غفاری نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں ایسا اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن آپ کے جیسا عمل میرے اندر نہیں ہو پاتا، جیسا آپ کرتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں وہ اعمال میرے اندر نہیں ہے. تو حضور مجھے یہ محبت اس طرح کی محبت فائدہ دے گی کہ عمل میرا کمزور ہے، یعنی سادہ لفظوں میں کہہ رہے ہیں عمل میں کمزوری ہے لیکن میں محبت رکھتا ہوں، دل سے پیار کرتا ہوں ان نیک لوگوں سے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر انت مع من احببتا، فرمایا ابو ذر قیامت کو تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تیری دنیا میں محبت تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری محبت قلبی رجحان کی طرح ہے. محبت سے مراد یہ نہیں کہ جی میں بہت پیار کرتا ہوں، محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یاد، سوچ اور شعور میں جس سے محبت ہو وہ ہستی غالب ہو. یہ جملہ میرا سمجھیے، یاد، حضور اور شعور میں جن سے محبت ہے وہ ہستی کیا ہو؟ غالب ہو، یعنی بہت زیادہ. اب آپ کبھی موبائل پکڑیں نا تو موبائل میں جو چیزیں آپ زیادہ دیکھتے ہو نا وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہی زیادہ ویڈیوز، وہی نعت یا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی. یہ موبائل بھی آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ بھائی تو اس کو زیادہ یاد کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے تو یہی تیرے سامنے آ رہا ہے. ایسا ہے نا، موبائل بھی یاد دہانی کراتا ہے. ایسے بندے کا دل بھی ہے، بندے کا دل جس طرف جھکا ہو نا، دل میں بھی حضور و شعور میں بھی انسان کے اسی کا خیال غالب آتا ہے. ابو ذر غفاری نے عرض کیا حضور میں زیادہ جن کے بارے میں سوچتا ہوں، جن سے محبت رکھتا ہوں، قلبی رجحان ہے، تو ان کی محبت فائدہ دے گی کہ نہیں؟ فرمایا انت مع من احببتا، ابو ذر جن سے تو پیار کرتا ہے قیامت کو حشر بھی تیرا ان کے ساتھ ہوگا. اب میں آج کے نوجوانوں سے کہتا ہوں بھائی ہمارا قلبی رجحان کدھر ہے؟ فلم سٹاروں کی طرف جناب، ٹک ٹاک سٹارز کی طرف، کرکٹرز کی طرف، سپورٹس مین کی طرف، کسی جناب دنیا دار سیاستدانوں کی طرف، کس کی طرف ہمارا قلبی رجحان ہے؟ اگر اس دل میں غلبہ حضور کا، حضور کے یاروں کا اور حضور کی آل کا اور اولیاء امت کا زیادہ ہے تو قیامت والے دن حشر بھی ہمارا داتا اور خواجہ کے ساتھ ہوگا. اور اگر اس دل میں کوئی دنیا دار، جاگیردار، کوئی مالدار، کوئی فلم سٹار، کوئی کرکٹر، کوئی سپورٹس مین، کوئی بھی دنیا کا بندہ ہو تو یاد رکھو آخرت میں نتیجہ تمہارا اسی کے ساتھ ہونا ہے. اس لیے بابا جی کیا ہی بات فرمایا کرتے تھے، فرمایا یار تو جنہیں نہ پیار کرنا ہے تو دعا کر کے اللہ تیرا حشر اس کے ساتھ کرے. ہم حضرت داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے کرتے ہیں، مجدد الفسانی سے کرتے ہیں، اولیاء امت سے کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم ان جیسے تو نہیں ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، قلب اپنے دل کا جو قبلہ ہے وہ ان کی طرف رکھتے ہیں، اے اللہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرنا. تو بھائی اللہ والوں کی جو صحبتیں ہیں، سنگتیں ہیں، یہ بڑی ضروری ہیں. تو آخر میں حضرت ابراہیم ابن ادم اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور یہ نا بلخ کے بادشاہ تھے. بلخ و بخارا و سمرقند یہ سارا افغانستان اور یہ ازبکستان، ترکمانستان، اسی ایریا میں یہ ساری اس زمانے کی ریاستیں تھیں. بلخ کا بادشاہ تو ہر جمعرات کو، ہر پیر کو جہاں دیکھتا کو اللہ والے نے لوگ اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ بھائی پتہ کرو جہاں اللہ والا موجود ہے مجھے بتاؤ، اور اللہ والا ہو 1 نمبر، فراڈیا 2 نمبر نہ ہو. جہاں پتہ چلتا کو خالص اللہ والے. اس زمانے کے لوگ بھی کیا کمال کے لوگ تھے جن میں دنیا کی حب جا، حب مال تھا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور فلاں جگہ ایک نیک بندہ موجود ہے. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ سادہ کپڑے پہنے چلے گئے اس اللہ والے کی محفل میں، چھپ کر کے پیچھے اپنے 2 گارڈ، وہ بھی سادہ لباس میں حفاظت کے لیے،
لیکن محفل ہو رہی ہے, اللہ والے بیان کر رہے ہیں, کوئی ذکر کر رہے ہیں تو ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو جیسے محفل ختم ہوئی چپ کر کے وہاں سے نکل آتے. حتیٰ کہ ایک دن ابراہیم بن ادم نے اعلان کیا, بھائی میں بادشاہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم لوگ جس کو مرضی بادشاہ بناؤ, میں جا رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا حضور اتنی بڑی بادشاہت, اتنا مال و پیسہ چھوڑ کر کیا کوئی بڑی آفر آئی ہے کہ آپ جا رہے ہو؟ ظاہری بات ہے دنیا دار لوگ تو یہ سوچیں گے یار پتہ نہیں کوئی بڑی آفر آئی ہے اس سے بڑی, اس لیے یہ سودا کر رہا ہے. تو کہا میں کوئی سودا وغیرہ نہیں کر رہا, تم سمجھ رہے سودا کر رہے ہو, ہاں سودا کر رہا ہوں لیکن یہ سودا میرے رب کے ساتھ ہے. تو کہا کیوں, آپ کا دل دنیا کی محبت سے ٹھنڈا کیوں پڑا؟ فرمایا یہ میرے خادمین, ان سے پوچھو ان کے ساتھ میں کہاں جاتا تھا. انہوں نے کہا جی یہ فلاں ایک بزرگ ہے, فلاں بزرگ ہے, اس کے پاس جاتے, اس کے پاس جاتے. تو کہا اس کے پاس جانے سے کیا ہوا؟ کہا جب وہاں گیا تو دل سے دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو گئی اور اللہ کی محبت کی جو ہے تپش مجھے حاصل ہوئی. تو اب میں کہتا ہوں کہ میں یہ سب کا جواب دے قیامت کو نہیں ہو سکتا, میں اپنی زندگی میں اپنی بادشاہت کو ترک کر کے اپنے رب اور رسول کی محبت کو اختیار کرتا ہوں. تو دیکھو اس زمانے میں بادشاہ بھی جو ہوتے تھے وہ بھی اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے کہ آخرت کی یاد رہے. اور کئی بادشاہ, یہ تو ایک ہی مثال ہے نا, کئی بادشاہ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت سے ہی توبہ کی اور بادشاہت سے منہ موڑا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا. تو بھائی اس دور میں تقریریں بھی ہو رہی ہیں, بڑی بڑی محفل بھی ہو رہی ہیں, بڑا کچھ ہو رہا ہے, لیکن نیک لوگوں کی صحبتیں اختیار کی جا رہی. اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اگر چاہتے ہیں کہ ہماری جو نسل ہے اس کے اندر دین آئے. مساجد میں, مدارس میں, سب جگہ ہو رہے ہیں بیانات سے کچھ نہیں ہوتا. وقتی طور پر اثر ہوتا ضرور ہے, لیکن اصل چیز ہے کہ بیان نہ کیا جائے اور اس کی صحبت ہی, اس کی محفل ہی, اس کی مجلس ہی انسان کی دل کی کیفیت کو پلٹ دے. اللہ والوں کی صحبت ہی ہوتی تھی. حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ یا ان کے بیٹے تھے خواجہ معصوم, ان کی صحبت یا مجلس میں, یہ اٹھا لو قرآن پر, ان کی صحبت یا مجلس میں بادشاہوں کو بیان نہیں کیا جاتا تھا, کوئی تقریر نہیں کی جاتی تھی, بس اللہ والے بیٹھتے تھے, ذکر کرتے تھے اور بادشاہ کے دل پر توجہ ڈالتے تھے. اللہ اس کی برکت سے اس کے دل کی کیفیت بدل دیتا تھا. اللہ والوں کی صحبت, تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, نیک لوگوں کی مجلس اختیار کریں. آپ جتنے اولیاء اعلیٰ حضرت تک کے بزرگوں کو پڑھ لیں, سب کی محفلیں اور سب کی مجلسیں وہی لوگوں کے دل کی کیفیت کو بدلا کرتی تھی. میں آپ کو بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں, اعلیٰ حضرت کی بات. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں کے پاس جب گئے نا مہاراشٹر شریف انڈیا میں, جہاں سے اعلیٰ حضرت کو خلافت ملی ہے, تو انہوں نے اعلیٰ حضرت گئے ان کی صحبت میں, میرے خیال سے چند بار ہی ان کی صحبت میں بیٹھے, انہوں نے اعلیٰ حضرت کو سارے وظیفے, ساری اجازتیں دے دی. تو کسی نے کہا کہ حضور ہمیں عرصہ ہو گیا, زمانہ ہو گیا بیٹھے ہوئے, ہمیں نہیں کچھ دیا, اور بریلی سے آئے احمد رضا, اس کو آپ نے سب کچھ دے دیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ یار دیکھو لوگ بڑے بڑے قسم کے ہوتے ہیں اور ہر بندے کی کیفیت جدا گانا ہے. یہ جو احمد رضا بریلی سے آیا نا, فرمایا یہ چراغ بھی لے کے آیا, تیل بھی لے کے آیا, بتی بھی لے کے آیا, ہم نے صرف چنگاری جلانی تھی اور اس نے روشنی پھیلانی تھی. فرمایا یہ سب کچھ تیار کر کے لایا ہے, ہمارا کام صرف اتنا تھا, صرف چنگاری لگانی, یہ سب کچھ تیار تھا. علم بھی تھا, گھر سے علم بھی ملا, عمل بھی باپ سے ملا, باپ کی صحبت ملی, اور باپ سے ان کے والد کو جو خلافتیں تھیں وہ بھی حاصل تھی. اعلیٰ حضرت ایسے نہیں تھے, پیچھے تو اعلیٰ حضرت خاندانی پیر بھی تھے, لیکن فرمایا کہ احمد رضا خان کو ہم نے صرف ایک چنگاری دینی تھی اور جس سے اس نے روشنی پوری دنیا میں پھیلانی تھی. واقعی صرف اعلیٰ حضرت 3 سے 4 بار ہی گئے اپنے مرشد کے پاس, اس کے بعد بھی جاتے رہے. لیکن میں اجازت کی بات کر رہا ہوں جو آپ کا اندر روشن ہوا, جس کے بعد آپ نے دین کی خدمت شروع کی, 3 سے 4 محفلیں حضرت سید آل رسول علیہ رحمہ, ان کی خدمت میں جا کر 3 سے 4 محفلوں نے کیا تبدیلی لے گئی کہ وہ توجہ جو اس بزرگوں کی پڑی اعلیٰ حضرت پر, اعلیٰ حضرت کا اندر جو کمی تھی روشنی کی, وہ اعلیٰ حضرت کی کمی وہ پوری کر دی پیر و مرشد نے. تو یہ نیک لوگوں کی مجلسیں اور محفلیں یہ بڑی ضروری ہیں دوستو. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل کردار اچھا ہو, ہمارا عقیدہ بچ جائے, ہمارے اندر روشنی پیدا ہو, ہمارے اندر اللہ کے ذکر کی تپش پیدا ہو جائے, تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.